جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے؟ آپ نے مسنگ پرسنز کا ایشو یقیناً سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا۔ پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے مسنگ ہیں اور بہت طویل عرصے سے مسنگ ہیں۔ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس سارے ایشو کو اٹھایا تھا اور اس کے بعد یہ باقاعدہ پبلک کیا، انہوں نے بڑا پریشر بھی ان کے اوپر آتا رہا، لیکن اس کے باوجود یہ لگی نہیں اور بالآخر اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں یہ پیش ہوئی تھی، بلکہ چیف جسٹس نے خود انہیں بلایا تھا اور یہ وہاں پہنچی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا موقف وہاں پہ بیان کیا، جس کے بعد بہت ساری چیزیں میرا خیال ہے تبدیل ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر۔ ایک تو مسنگ پرسنز ہیں کون، ان کے ساتھ ہوا کیا پورے پاکستان کے اندر ہے یا چند جگہوں پہ ہیں، ان کے جو خامد ہیں وہ کیسے مس ہوئے اور کدھر چلے گئے اور کیا ان کے بارے میں کوئی اطلاع آج تک ملی یا نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور یہ کیونکہ انسانی ہمدردی کا ایک ایشو ہے جو پاکستان کے اندر پنپ بھی رہا ہے اور کھول بھی رہا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ کم از کم اس ایشو پہ ان لوگوں کا ساتھ دیں تاکہ یہ اپنا ایک ریلیف پا سکیں۔ تو آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے گا اپنی کہانی سے آپ سٹارٹ کریں کہ کیا کہانی تھی اور اس کے بعد جو باقی پھر آپ نے پوری آرگنائزیشن بنائی، پھر باقی لوگ آپ کے ساتھ جڑتے چلے گئے، ان سب کا کیا ایشو ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو نوٹس لیا اس کا کیا فائدہ ہوگا، تو ڈیٹیل کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں۔ جی صحیح ہے، تھینک یو ویری مچ انوائٹ کرنے کا اس اپنے پروگرام میں۔ تو میری کہانی اس طرح سے ہے کہ میں بیسکلی آرٹسٹ ہوں، پوئٹ ہوں، اور مجھے اس طرح کی جس میں پھنس چکی ہوں ان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ آئی واز ایبسلیوٹلی ناٹ اویئر آف دا پالیٹکس کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ میرے ہسبینڈ مسعود احمد جنجوعہ از اے بزنس مین، ٹریول ایجنٹ، ایجوکیشنسٹ۔ ان کے کالجز تھے راولپنڈی، اسلام آباد میں، اور بزنس بھی کرتے تھے، ٹریول ایجنسی بھی تھی ان کی۔ تو ہمارے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ یہ 2005 کا واقعہ ہے، 30 جولائی 2005 کہ مسعود اور ان کے فرینڈ مسعود میرے گھر سے نکلے، ہمارے گھر سے، اور فیصل اپنے گھر سے نکلا۔ فیصل ان کے دوست ہیں؟ جی ان کے دوست۔ وہ بزنس پارٹنر تھے یا دوست؟ دوست تھے۔ تو یہ دونوں نے ڈیبو بس اسٹاپ پہ دونوں ملے اور یہ پشاور کے لیے روانہ ہوئے۔ پشاور کیوں جا رہے تھے؟ پشاور اپنے فرینڈ عبدالغنی سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو اب وہ دن اور آج کا دن کہ میں نے نہ ان کی آواز سنی ہے اور نہ ان کے بارے میں کوئی حتمی کوئی مجھے پتہ چلا ہے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، کون ان کو لے گیا اور آ کے راستے سے اغوا ہو گئے وہ؟ جی راستے سے، وہ پشاور کبھی نہیں پہنچے۔ پشاور نہیں پہنچے؟ نہیں۔ بس کے اندر سے ان کو غائب کر دیا گیا؟ بس کے اندر سے یا بس سے پہلے ہی، کیونکہ یہ تو ہماری ایزمپشن ہے نا کہ بس چلی اور وہ روانہ ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو فیصل صاحب ہیں وہ بھی نہیں ملے؟ نہیں۔ اور جو جن کے پاس جا رہے تھے غنی صاحب وہ بھی نہیں ملے؟ نہیں، وہ تو تھے، وہ ان سے تو میں ہمارا رابطہ ہے، وہ تو انہوں نے کہا کہ بھابھی وہ لوگ نہیں آئے یہاں، کبھی بھی نہیں آئے۔ جب ہم پریشان ہوئے، ہم لوگوں نے فون کالز شروع کی تو سب سے پہلے انہی سے شروع کی، تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ تو یہاں آئے ہی نہیں کبھی بھی۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر میرے فادر ان لا کرنل ریٹائرڈ تھے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس حق میں تھے کہ پولیس کے پاس نہیں جانا چاہیے، ہمیں اپنی آرمی کی سورسز سے پتہ لگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو ہم یہی سمجھتے رہے کوئی ایکسیڈنٹ ہے یا کوئی اس طرح کا، تو ہم اس طرح سے پتہ چلاتے رہے، کوشش کرتے رہے، مگر کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو پھر اسی میں 1 مہینہ گزر گیا، ہمارے ٹارچر بڑھتا جا رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جیسے ایک مثالی ریلیشن آپ کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ۔ تو مجھے تو بالکل فٹس ٹائپ پڑ رہے تھے، میں بے ہوش ہو رہی تھی تھوڑی دیر بعد۔ تو اس میں ایک قیامت تھی جو ہم پر گری تھی۔ اور بچے چھوٹے تھے آپ؟ اور بچے چھوٹے تھے، اور عائشہ 8 سال کی تھی، پھر علی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے 13 سال کا تھا، محمد 14 سال کا تھا۔ ٹھیک۔ تو اتنے میچور نہیں تھے کہ ان کو ہم سمجھ تو رہے تھے وہ کہ کچھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ پھر ہم نے انہیں سمجھایا، اور ان کو دیکھ کے پھر ظاہر بات ہے کہ سچی بات ہے کہ میں تو بالکل جیسے کہ ہمت ہار چکی تھی، مگر بچوں کی خاطر اور اپنی اس محبت کی خاطر جو مجھے مسعود سے ہے، میں پھر کھڑی ہوئی ہوں، اور پھر میں نے اس کو قبول نہیں کیا کہ یہ بات غلط ہے کہ ہمیں کوئی جواب نہ دیا جائے، ہمیں بتایا نہ جائے، ہمیں پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں چلے گئے۔ اچھا، ان کا کوئی مذہبی رجحان تھا یا پھر کوئی رابطہ تھا لوگوں کے ساتھ ایسا جو اینٹی اسٹیٹ ہوں، یا کیا ایشو کیا تھا بیسیکلی؟ ایشو ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا۔ یہ ہے کہ جیسے ان کے تو فرینڈس ہیں سارے، آرمی سرکل کے بھی ہیں، اس میں ایئر فورس کے بھی ہیں، ISI کے بھی ہیں، ان کے جو فرینڈس ہیں وہ آج بھی ہیں ان کے فرینڈس، اور اسی طرح
مطلب ہر طرح کے فرینڈز، بزنس کے بھی فرینڈز ہیں ان کو. عبد القیوم صاحب کا آپ کو میں نے بتایا تھا، وہ بھی ان کے فرینڈ تھے. انتقال کر گئے. جی بالکل. تو اس طرح ہر سرکل کے ان کے فرینڈز ہیں. اور کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کی مسعود نے. مذہبی رجحان نہیں تھا. مذہبی رجحان اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 2000 میں حج کیا تھا. تو اس کے بعد مسعود نے داڑھی رکھ لی تھی اور اس کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. تو وہ تو مطلب ایسی کوئی فطری چیز ہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پورا پاکستان پڑھتا تھا. پورا پاکستان. پہلے ان کا یہ تھا کہ ہی واز لائک ویری ماڈرن اینڈ لائک اتنے وہ نہیں تھے، وہ اتنا نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتے تھے. مگر اس کے بعد پھر انہوں نے نماز اور قرآن انہوں نے ترجمے سے پڑھنا شروع. طالبان کے ساتھ کوئی رابطہ کے ساتھ تو بالکل کوئی رابطہ نہیں تھا ان کا. اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کوئی اینٹی اسٹیٹ کچھ بھی نہیں تھی. ہاں یہ ہے کہ ایک انہی کے فرینڈز نے مل کر، جو آج بھی ہیں ان کے ٹریول ایجنٹ میں وہی دوست ہیں ابھی بھی، کہ انہوں نے سب نے مل کر ایک ہاسپٹل بنایا تھا، ٹرسٹ ہاسپٹل. وہ ابھی بھی چل رہا ہے اور اس میں فری علاج ہوتا ہے. کہاں پہ؟ راولپنڈی میں. وہ اسلام آباد I-9 میں ہے وہ ہاسپٹل. وہ ویلفیئر کا پروجیکٹ، ویلفیئر کے کام کرنے میں بہت آگے تھے مسعود. مطلب بہت جلدی، جیسے کہ ہوتا ہے نا، کچھ بھی کسی کو کوئی پیسے چاہیے ہوں تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے پاس کتنے، وہ بس سب دے دیتے تھے. ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر گھر سے نکلا ہے اپنے دوست کے ساتھ اور راستے سے غائب ہو گیا، تو اس سے ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹیٹ نے گم کیا ہے یا افغانستان چلا گیا ہے، یا کیا آخر کوئی نہ کوئی جواز ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے؟ اس وقت تو بالکل جیسے ماحول بنا ہوا تھا. یہ تو مجھے تو اس وقت پتہ نہیں تھا، مگر آہستہ آہستہ جب میں اس میں فیلڈ میں آئی اور جب میں اسے ڈھونڈنے لگی، اور بھی لوگ میرے ساتھ شامل ہو گئے. عتیق الرحمان کی والدہ جو کہ ایک سائنسدان تھا، جو عبد القدیر خان کے ساتھ PSO ہوتا تھا وہ، تو وہ بھی لاپتہ تھا اپنی شادی کے دن سے اپنے آباد سے. اسی طرح فیصل غائب تھا. تو یہ 3 فیملیز تو ہو گئیں. اس کے علاوہ 2 اور فیملیز کراچی سے آئی ہوئی تھی جو کہ اسلام آباد سپریم کورٹ میں اپنا وہ داخل کرنا چاہتی تھیں. وہ کون تھے؟ وہ ایک جو ہے وہ منصور کی فیملی تھی، اور ایک اور تھا جو اس کا مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا. بہرحال اسی طرح پنڈی اسلام آباد کی بھی ایک ڈاکٹر عابد شریف اور ایک منصور مہدی، یعنی 4-5 فیملیز ہو گئی تھیں. تو ہم لوگوں نے مظاہرے شروع کیے اور ہم لوگوں نے مطلب ان سب کے بہاف پہ میں نے سپریم کورٹ کو لیٹرز لکھنے شروع کیے، 2005 اپلیکیشنز. جی 2005 میں 2005 میں جی 6 میں سوری. تو 6 میں پھر خود ہی سو موٹو نوٹس ہو گیا تھا مسعود کے حوالے سے کہ ایک بزنس مین ہے اور وہ مل نہیں رہا. تو اگر وہ نہیں مل رہا تو باقی جو غریب غربا غائب ہیں ان کا کیا کہنا ہوگا. تو اس طرح سے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا اور پھر سماعت کا آغاز ہوا. انہوں نے اداروں کو بلا لیا. جی بالکل. اور کرتے کرتے یہ لسٹ جو ہے 1 سال کے اندر 42 تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے. مختلف لوگ آپ کے ساتھ جڑتے چلے گئے. ہاں بالکل. بلوچستان سے بھی تھے اس وقت. بلال بگٹی جو ان کے اکبر بگٹی صاحب کے بیٹے ہیں وہ بھی لاپتہ تھے. تو وہ بھی ہماری لسٹ میں شامل تھے. اس طرح سے پورے پاکستان کے لوگ شامل تھے. تو اب یہ پھر اس کے بعد پھر یہ کہ آگے جب 2007 آیا، 2007 میں جب افتخار چودھری صاحب نے بہت زیادہ سختی شروع کی، اچھا اسی میں عمران منیر آ گئے. عمران منیر جو تھے وہ بھی جبری گمشدہ تھے اور HRCP ان کا کیس لڑ رہی تھی اور ان کو منظر عام پر آ گئے وہ. اور ان کے لائر نے وہ منظر عام پر اس طرح سے آئی کہ ان کے جو لائر تھے پیرزادہ، انہوں نے بہت مطلب ایسی کچھ لوکیشنز ان کو پتہ چل گئیں جہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا. تو انہوں نے جب پٹیشن کی اور ان کی جب ٹریس ہو گئی لوکیشن تو ان کو سامنے لے آیا گیا اور وہ ایک ملٹری کورٹ سے ان کو نکالا گیا اور پھر وہ اڈیالہ جیل سے ہوتے ہوئے وہ پہنچے پھر پیمز ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کیا گیا. ٹھیک. وہ وہی تھے نا جن کے بارے میں جیسا ہم نے کہا تھا کہ اچھا بھلا انسان تھا، آپ ڈھانچہ لے کے آ گئے. یہ وہی تھے نا جو اسٹریچر پہ لائے گئے تھے؟ نہیں یہ اسٹریچر والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ ہیں جو خود پیش ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور جب ان کی حالت بہت خراب تھی، ان کا ہارٹ انلارج اور اس طرح سے انٹسٹائنس میں ساری بلیڈنگ انٹسٹائنس اور مطلب کافی ٹارچر ہوئے تھے. تو ان کے لائر نے کہا کہ پلیز آپ ان سے اس وقت سوال جواب نہ کریں اور ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیں. تو پھر یہ 3 سال ہاسپٹل میں پیمز ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے. ٹھیک ہے. پھر ٹھیک ہو گئے. پھر وہ جب ٹھیک ہوئے تھوڑا سا، پھر انہوں نے ان کے لائر نے مجھے وہ بیان دیا جو 10 صفحوں پر مبنی تھا. ٹھیک ہے. اور اسی میں وہ پارٹ آتا ہے جو کہ میں ہر جگہ ہر وقت کوٹ کرتی ہوں کہ آؤٹ آف آئی میٹ مینی پیپل ان دا ڈیٹینشن سم ویئر ان زکریا مسجد روڈ. ٹھیک ہے. اینڈ آؤٹ آف 3 آئی میٹ one was Masood Janjua, a businessman of Rawalpindi. ٹھیک ہے. تو اب ہی never knew Masood Janjua. میرا ان کا اور مسعود کا کیا کبھی سلام دعا بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو اس نے ایک تو پورا نام کوٹ کیا، پھر اس نے جگہ کوٹ کی، پھر بزنس مین
ٹھیک ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ فرسٹ ایویڈنس آپ کو ملا فرسٹ, اور اس سے مطلب ہمیں جان میں جان آ گئی ہمارے کہ 2007 کی بات ہے, 2007 کی. اب وہ عمران منیر صاحب کہاں ہیں اس کے بعد؟ عمران منیر جو ہے نا وہ پھر وہ اس کے ساتھ بڑا ہوا, اس کو جو ہے اس کا پاسپورٹ کینسل ہو گیا, اس کی سٹیزن شپ کینسل ہو گئی, مطلب انڈائریکٹلی اس کو وہ تو کیونکہ آزاد ایک طرح سے آزاد ہی تھا, اس کے پولیس کسٹڈی میں تھا, تو اس کو یہ میسیجز دیے جاتے تھے کہ اگر تم نے تعاون کیا, اگر تم نے مسعود کے بارے میں بتایا تو ہم تم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. مگر وہ بیان تو وہ مجھے دے چکا تھا, اور آبویسلی وہ میں سپریم کورٹ میں داخل بھی کر چکی تھی. تو اس کے بعد پھر اس سے انہوں نے ایک غلط مطلب اس کا اپوزٹ بیان دلوایا. ٹھیک ہے, بعد میں ہاں کہ بھئی یہ میں ان کو نہیں جانتا اور یہ مسعود کو نہیں جانتا, اور یہ تو میرے لائر نے کہا تھا, تو میں نے ازراہ ہمدردی یہ بیان دے دیا. ٹھیک ہے. اب آپ خود سوچیں 10 پیجز تو کوئی نہیں لکھ سکتا نا, ازراہ ہمدردی. اور کبھی عمران منیر سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ کبھی ملاقات ہوئی آپ کی ان سے, عمران منیر صاحب؟ عمران منیر سے بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ راولپنڈی اسلام آباد میں ہوتے ہیں؟ پمس میں ہوتے تھے, پمس میں ہی ملاقات ہوئی ہے میری تو ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اب بلکہ پولیس کی پوری JIT گئی تھی وہاں پہ پمس ہاسپٹل, میں ان کے ساتھ گئی تھی, انہوں نے تصویر دکھائی ہے مسعود کی, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہی وہ شخص ہے. اب اس سے زیادہ بتائیں مجھے کیا ثبوت چاہیے. تو آج کل کہاں ہے وہ عمران منیر صاحب؟ عمران منیر پھر انہوں نے اسائلم لے لیا تھا UNHCR کا. ٹھیک ہے. سری لنکا چلے گئے تھے, پھر سری لنکا سے وہ اور کسی شہر ملک میں جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا جرم کیا تھا ویسے, وجہ کیا تھی ان کی گرفتاری کی یا اس طرح؟ ان کی کوئی جو ہے ان کے پیچھے جو باتیں ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ کوئی ان کی جو وائف تھی ان کا کسی ملٹری آفیشل کے ساتھ افیئر تھا. اور یہ جب باہر ہوتے تھے, یہ ملیشیا میں ہوتے تھے, اور جب یہ واپس آئے ملیشیا سے, انہوں نے کچھ فیل کیا, محسوس کی کچھ باتیں, تو انہوں نے پھر ان آفیسر کے ساتھ کافی زیادہ ہارش رویہ اختیار کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے فوری بعد ان کو لاپتہ کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی جرم ان کا یہ تھا. ہاں جی, ان کا وہ جرم نہیں تھا جو کہ عام طور پہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو جاسوس تھے, یہ تو دشمن ملک کے لیے جاسوسی کرتے تھے, اور اس طرح کی ساری کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی لیے اگر اصل جاسوس ہوتے تو ان کی تو پھر سزائے موت بنتی تھی. ٹھیک ہے. تو ان کو 8 سال کی سزا جو ہے نا وہ جنرل فیلڈ کورٹ مارشل میں دی گئی تھی. ٹھیک ہے. جو کہ پھر ریپیل ہو گئی تھی سپریم کورٹ نے جب نوٹس لیا. اچھا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب نوٹس لیا اور ان کو رہا کیا گیا, تو جن آفیسرز کا انہوں نے نام لیا, کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تھی اس وقت کہ نہیں؟ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. جو نام انہوں نے دیے تھے وہی نام پھر ظاہر ہے کہ وہی میرے مجرم بنتے تھے جب وہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد پھر لوگ زیادہ آتے چلے گئے آپ کے پاس, جڑتے چلے گئے, اور میں نے محسوس کیا ایک وقت میں, کیونکہ میں جب ٹریک کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا آپ کی ساری موومنٹ کو, تو اس کو کہا جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. یہ بات درست ہے یا غلط ہے, پروپیگنڈا ہے؟ جی یہ ضرور درست ہے, کیونکہ ابھی جو میں رجسٹر کر چکی ہوں وہ 3120 کیسز ہیں. 3120 کیسز, 3120 لوگ. جی جی. ٹھیک. اور اس میں سے کافی سارے جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ہے واپس آ چکے ہیں, ریکور ہو چکے ہیں. کچھ انٹرنمنٹ سینٹرز میں ہیں تقریباً 85. ٹھیک ہے. اور 65 وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے پروڈکشن آرڈرز ایشو ہوئے ہیں, جو کہ سپریم کورٹ میں اس دن بات بھی ہو رہی تھی جس کی پروڈکشن آرڈرز کی. اس کے علاوہ 1380 وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی اسٹل ڈس اپیئرڈ ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ تعداد کس جگہ کی ہے, بلوچستان کی ہے؟ زیادہ جو ہے سب سے زیادہ KPK کے ہیں. KPK کے جی. اس کے بعد پنجاب ہے, پھر بلوچستان ہے, سندھ ہے, اور کشمیر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ زیادہ تر لوگ بزنس مین ہیں, پڑھے لکھے ہیں, یا ان پڑھ ہیں, یا مذہبی رجحان کے ہیں, کس ٹائپ کے لوگ ہیں یہ؟ اس میں ہر طرح کے ہیں, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ وار اینڈ ٹیرر کے وقت سے 9/11 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں مذہبی رجحان والے بھی ہیں, مولانا لوگ بھی ہیں, حافظ اور عالم بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, اور وکلاء بھی ہیں, ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ڈیفینڈرز بھی ہیں, اور نیشنلسٹ بھی ہیں, جس طرح کے جو اپنی صوبے کے لیے یا اپنی علاقے, اپنی ایتھنک گروپ کے لیے حقوق کی وہ کر رہے ہیں, جنگ لڑ رہے ہیں, اس طرح کے لوگ بھی شامل ہیں. تو اس میں کراس دا بورڈ اسٹوڈنٹس بھی ہیں اس میں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امیر سے امیر اور غریب سے غریب شخص اس میں موجود ہے, اور اسی طرح ہر پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. ڈاکٹرز بھی ہیں اس میں. ٹھیک ہے. ڈاکٹرز, میڈیکل ڈاکٹرز بھی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ایک خیال یہ بھی کیا جاتا تھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں وہ اپنے گھروں سے چلے جاتے ہیں, یا وہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں, یا خودکشی کر لیتے ہیں, یا وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ان کو بھی اس فہرست میں ڈال دیا جاتا.
ان کا یہ تو صرف ایلیگیشن ہے، کیونکہ دیکھیں ہم بھی تو کچھ تفتیش کرتے ہیں نا، مطلب ناٹ تفتیش بٹ ریسرچ کہنا چاہیے، کہ جب کیس آتا ہے تو ہم اچھا خاصا کوئی 10-20 days لگا کے ان کو کہ پتہ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہو، یا مطلب کوئی بہت دہشت گردی کی انٹینشن رکھتا ہو، اور پھر ان کے رشتہ دار ہمارے پاس آ گئے اور اس طرح سے. تو کافی تسلی کرنے کے بعد ہم لوگ ان کو رجسٹر کرتے ہیں. اور اسپیشلی جو لوگ خود جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کے لواحقین کبھی ہمارے پاس نہیں آتے، کیونکہ ان کو تو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا بندہ کہاں ہے، اور اپنی وہ ول سے جاتے ہیں. ان کے گھر والے اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، تو وہ تو کبھی بھی نہیں ہمارے پاس آئیں گے، یا کسی بھی جگہ پہ وہ عدالت میں نہیں جائیں گے. اچھا، جسٹس جاوید اقبال صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنا تھا ایک، اور وہ کمیشن ان کا کلیم ہے کہ میں نے بہت کام کیا ہے، تو آپ بھی اس میں پیش ہوتی رہی، بلکہ اور بھی خواتین وہاں پہ پیش ہوتی رہی. انہوں نے ایک ان کے ناروا رویے کی شکایت کی تھی، تو وہ کیا تھا؟ جاوید اقبال صاحب سیریس تھے، نان سیریس تھے؟ انہوں نے کچھ کام کیا، انہوں نے کام نہیں کیا، کیا ہوا تھا؟ یہ ہے کہ یہ کمیشن 2011 سے ابھی تک چل رہا ہے، اور اس کے بہت زیادہ جب ہمیں بھیجا جا رہا تھا، سپریم کورٹ نے جب کہا تھا آپ جائیں، تو انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ لوگ وہاں مطمئن نہیں ہوں گے تو آپ کسی بھی ٹائم آپ واپس آ سکتے ہیں. تو اسی لیے پھر ہم مجبور ہو کے وہاں گئے تھے، ورنہ آپ خود سوچیں کہ کوئی اوپر کے فورم سے نیچے کے فورم پہ تو کوئی نہیں جاتا، اوپر سے اس سے اوپر جایا جاتا ہے نا، نیچے تو نہیں جایا جاتا. تو مگر ہم اس لیے مجبور ہو کے گئے کیونکہ اسٹیٹ کا پریشر تھا، پھر سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا، تو ہم چلے گئے. مگر یہ کہ وہاں پر ایک، جیسے آپ خود سوچیں پورے پاکستان کے لوگ ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں، کسی کی سال بعد باری آ رہی، کسی کی 2 سال بعد، کسی کی باری آئی ہی نہیں. تو اس انصاف، تو پھر یہ تو 30 سالہ منصوبہ ہو گیا نا انصاف دینے کا. پھر اس میں بہت سیریس فلاز ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں وہ مطلب کافی انسلٹنگ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ فیملیز کے ساتھ. جیسے ایک بوڑھی والدہ ہیں کشمیر سے آئیں، تو وہ تھوڑا لیٹ ہو گئیں جو ان کی ہیئرنگ کے لیے، تو اب وہ ان کو گیٹ سے اندر ہی نہیں جانے دیا گیا. اب وہ روئیں پیٹیں کہ بھائی میں اپنے بچے کے لیے آئی ہوں، میں ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ ہوں، وہ تقریباً 80 سے اوپر ان کی ایج ہے، تو وہ مطلب نہیں اندر جا سکیں اور ہیئرنگ اٹینڈ نہیں کر سکیں. کچھ جو ہیئرنگس شروع میں اٹینڈ کرتی تھی اس میں یہ کہ آدھے گھنٹے کے اندر 8-10 کیسز بس نمٹ جاتے تھے. بس مطلب آپ 2-2 منٹ 3-3 منٹ بندہ پیش ہے، اس نے کہا جی میرا فلاں بندہ، ہاں بس چھوٹی سی کسی سے بیان لیا، کسی کیا اطلاع ہے، نہیں آئی اطلاع، اچھا ہم دوبارہ نوٹس کر دیتے ہیں، بس فنش کیس، دوسرا آ گیا. تو اس طرح سے مطلب آدھے گھنٹے میں جب آپ 10 کیسز سنیں گے تو اس میں کسی کو کیا اٹینشن ملے گی. پھر انگلش بولی جا رہی ہے، فیملیز کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اور جو نمائندے جس طرح آتے ہیں ISI IB اور ان سب کے، تو ان کے سامنے فیملی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کیوں آپ کا بھائی کیوں گیا، آپ کیوں نہیں گئے. مطلب آپ خود سوچیں، دس از کائنڈ آف وکٹم بلیمنگ. تو انہی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، فیملی کی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی ماحول ایسا تو نہیں ہے جس میں کہ آپ کو لگے کہ یہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے کمیشن. تو ایسا لگتا ہے کہ جو پرپیٹریٹرز کے فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا گیا. اچھا، وہ جو جسٹس جاوید اقبال صاحب تھے وہ نان سیریس تھے اس میں یا سیریس تھے؟ وہ کرنا چاہتے تھے، نہیں کرنا چاہتے تھے؟ بظاہر تو وہ کافی سیریس، مطلب کہتے تو یہی ہے کہ میں وضو کر کے آتا ہوں اور مطلب میں اپنا ٹائم پورا کر چکا ہوں، اپنی اننگز کھیل چکا ہوں، اور اب یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے کہ میں یہ غریب لوگوں کے، مسکین لوگوں کے کام آؤں. تو مگر یہ کہ اس دن جب بات ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ میں، تو یہ پتہ چلا کہ جو سپریم کورٹ کے ججز کو جب کوئی ایڈیشنل ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس میں وہ سیلری ان کو نہیں لینی چاہیے، نہیں ہوتی سیلری. تو ان کی سیلری بھی ہے، ان کی پینشن بھی ہے. تو اسی طرح جتنے بھی وہاں پہ جو سیکریٹری ہیں وہ بھی انٹیریئر منسٹری سے وہاں پر آئے ہوئے ہیں، وہ بھی سیلری لے رہے ہیں. تو اسی طرح سب کی سیلریز بھی ہیں. مطلب یہ کوئی والنٹری بیسس پہ کام نہیں ہو رہا کہ یہ کوئی ایسی نیشنل خدمت نہیں ہو رہی. یہ ٹھیک ہے کہ ان کا ڈیٹا بیس بن چکا ہے، ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس بن گیا ہے، جو کہ 10,088 کیسز اب تک وہ ان کے پاس سے گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو مگر یہ کہ جس کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ ایجنسیز کی اپنی ہی ثوابدید ہوتی ہے، اس میں ان کا کوئی ایسا کارنامہ نہیں. کمیشن ابھی تک کسی بندے کو چھڑوا نہیں سکا. میں وہی بتا رہی ہوں کہ وہ جن کو چھوڑنا ہے ان کو چھوڑنا ہے ایجنسیز نے، مگر اس میں ان کا کوئی کارنامہ نہیں، ان کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ایسی سچ وہ نہیں ہے. کچھ تو کہتے ہیں کہ میں بڑی ان آفیشیلی بھی بات کرتا ہوں ایجنسیز کے ساتھ، اور جو ریلیونٹ کوارٹرز کے ساتھ میں بات کرتا ہوں. تو اب جیسے ماہرہ ساجد کا کیس ہے، آپ دیکھیں اسلام آباد میں
3 بیٹیوں کے سامنے, اس کی بیوی کے سامنے اس کے شوہر کو جو IT انجینئر ہے لے کے گئے ہیں. اور مطلب 1 سال تو FIR نہیں کٹی, FIR ہو گیا, پھر جب کمیشن میں کیس سٹارٹ ہوا 2 سال گزر گئے, پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئیں. تو جسٹس جاوید اقبال کہتے ہیں کیونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئیں اس لیے ان کا کیس جو ہے نا وہ حل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, مطلب یہ تو پھر غلط بات ہے نا. اچھا ان کا جرم کیا تھا جن کو لے کے گئے IT انجینئر کو؟ ان کا جرم تو کسی کو نہیں پتا, وہ جو لے کے گئے انہی کو پتا ہوگا. مگر یہ کہ حیرانی کی بات ہے, براڈ ڈے لائٹ میں سیف سٹی کہتے ہیں آپ, کہ یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہاں پہ وہ ہے, سب کچھ پتا ہے. اور یہ بہت بڑا لینڈ مارک ججمنٹ ہوا ہے اس کیس پہ کہ کمپنسیشن اوارڈ ہوئی ہے کہ فرام دا ڈے ہی واز ڈسپیئر ٹل دا ٹائم ہی ول بی ریکورڈ. ٹھیک ہے, ان کو کمپنسیشن ملے گی. اس کے علاوہ جو بڑے بڑے افسران تھے, جس طرح ہو گئے چیف کمشنر ہو گئے, ان کے SHO ہو گئے, اور ڈیفنس منسٹری انٹیریئر منسٹری کے سیکریٹری, ان سب کے اوپر فائنز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ پھر گورنمنٹ جو ہے اس آرڈر کے خلاف اپیل میں چلی جاتی ہے, اپیل میں, اور اب ابھی 5 سال سے اپیل چل رہی ہے. اور سپریم کورٹ میں ہے یا ہائی کورٹ میں؟ ہائی کورٹ میں اپیل ہے. ٹھیک ہے, یعنی ڈیسیژن کے بعد بھی تو جی, اور ابھی تک وہ واپس بھی نہیں آئے انجینئر, واپس بھی نہیں آئے. تو اسی لیے کیونکہ بہت سارے جو ہائی کورٹ میں کیسز ہمارے چل رہے ہیں ان میں بھی کوئی وے فارورڈ نہیں ہے. وہ بھی ایسے بند گلی میں جا چکے ہیں, کمیشن بند گلی میں جا چکا ہے. اسی لیے مقصد تھا کہ سپریم کورٹ کو یہ ساری باتیں بتائی جائیں اور وہ اس کو ہر اینگل سے لیں, پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے بھی لیں, ہائی کورٹ میں جو کیسز چل رہے ہیں مگر کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا اس حوالے سے بھی لیں. انٹرمنٹ سینٹرز ایک وہ جگہیں ہیں جہاں پر بہت سارے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جب وہ لاپتہ ان کا وہ اسٹیٹس ختم ہوتا ہے تو ان کو انٹرمنٹ سینٹرز میں بھیج دیا جاتا ہے. اچھا, یہ جو انٹرمنٹ سینٹرز ہیں یہ سارے کے سارے ٹرائبل ایریاز میں, اور یہ مطلب آرمی کے کنٹرول میں ہیں, اور یہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آتا. ٹھیک ہے, آج تک وہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آ سکا. جو بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی حوالے کی جاتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس سارے فنامنے میں جو ایک اعتراض کیا جاتا تھا جسٹس جاوید اقبال صاحب کے اوپر کہ انہوں نے خواتین کو ہراس کیا تھا, کچھ خواتین نے اعتراض کیا کہ جی وہ اس قسم کی گفتگو کرتے تھے جو نامناسب تھی. یہ الزام درست تھا یا بلا وجہ ان کو بدنام کیا جا رہا تھا؟ دیکھیے 2 خواتین ایسی ہیں جو کہ مجھے یہ بات بتا چکی ہیں کہ اس طرح ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان کے اپنے ساتھ ہوا ہے. مگر وہ سامنے ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں, مسکین لوگ ہیں اور پٹھان لوگ ہیں, تو وہ ایسا نہیں چاہتے کہ یہ اپنا نام یا اپنی وہ بات جو ہے سامنے لے کون سی خواتین مگر یہ ایسا ہوئی ہیں جو کہ مسنگ پرسنس کی وائفس ہیں. ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کو ہراسمنٹ کی گئی ہے. جسٹس جاوید اقبال صاحب نے خود کی اس میں؟ جی خود یہ بات؟ ہاں بالکل. ہاں, جو بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک جو پٹھان عورت تھی اس کے حوالے سے. تو کیا کہا انہوں نے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے؟ انہوں نے نامناسب گفتگو کی, اور مطلب اس سے میں بھی بہت شاکڈ ہو گئی تھی, اور کافی عرصے تک ہم لوگ پھر ہمت نہیں پاتے تھے کہ ہم اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں, یا میری ہمت نہیں تھی کہ میں کسی فیملی کو جو جن کی اسپیشلی ینگ وائفس ہیں میں انہیں ریکمینڈ کروں کہ آپ کمیشن میں جائیں. تو اکثر جتنی بھی کیسز کمیشن میں بھیجے ہیں وہ ہمارے تھرو گئے ہیں, یعنی کہ ہم اس کو سارا ڈیٹا کمپلیٹ کرتے ہیں, فائل کمپلیٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم کمیشن کے حوالے اپنا ہمارا بندہ جاتا ہے, وہ جا کے ان کو رجسٹر کر کے آتا ہے. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ فیملیز کو ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا پڑتا, اور وہ ان کی ذرا بچت ہو جاتی ہے, یعنی کہ ان کی حفاظت سے رہتی ہے. لیکن وہ جسٹس جاوید اقبال تو وہ باقاعدہ اوپن کورٹ کے اندر بیٹھ کے بات کرتے تھے نا, تو وہ ہراس کس طرح کر سکتے لوگوں کی موجودگی؟ ان کے اصل میں ان کا ایک الگ چیمبر بھی ہے, الگ چیمبر, اور وہاں پہ بھی وہ لوگوں کو بلوا لیتے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے, بالکل. ٹھیک. اور جب آپ نے آواز اٹھائی تو اس کے بعد جسٹس جاوید اقبال صاحب تھوڑے محتاط ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہاں, اس کے بعد اوبویسلی ظاہر ہے, اس کے بعد تو پھر ایسی کوئی کسی نے بھی مجھے اس طرح کی بات نہیں بتائی کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. اچھا اب فرمائیے گا, ان کا they don't feel like going to this commission. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان نے آپ کو بلایا اس دن, اور پورے پاکستان نے لائیو دیکھا اور آرڈر بھی انہوں نے کیا, تو اب آپ مطمئن ہیں, آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا اس کا؟ بالکل میں مطمئن ہوں. میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ ابھی کیونکہ میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی تو کہ مطلب پوری بات مجھے کرنے دی جائے, جس طرح کہ ابھی میں نے پہلا پوائنٹ ہی ابھی میرا ڈسکس ہوا تھا جو کہ میں کرونک کیسز کے حوالے سے بات کر رہی تھی. یہ وہ کیسز تھے جو کہ جس میں کہ مسعود جنجوعہ, فیصل فراز, عتیق الرحمان, ڈاکٹر عابد اور یہ لوگ شامل, جن کا کہ 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. اور ان میں یہ وہ کیسز جو کہ کمیشن ختم کر چکا ہے کب کا,
تو اب یعنی کمیشن میں تو نہیں ہے یہ, اور نہ ہی یہ کسی اور عدالت میں ہے. ٹھیک. تو ان کے لیے کوئی بھی وینیو ابھی نہیں ہے جو کہ جہاں سے انصاف ملے. تو ان کے لیے استدعا تھی کہ ان کو ایز کرونک کیسز کی لسٹ اس میں اٹیچ ہوئی ہوئی ہے کہ ان کو یہاں پر مطلب اس کی کاگنیزنس لی جائے. دوسرا میرا پوائنٹ تھا کہ جو جتنے بھی پروڈکشن آرڈر کے کیسز ہیں, یہ کمیشن کی بہت ساری فیلیئرز کی وجہ سے 750 پروڈکشن آرڈرز ہیں, جن میں کہ جب فیملی کو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ آپ کا پروڈکشن آرڈر ہوا ہے تو بڑی خوش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اچھا اب تو ہمارا بندہ آ جائے گا اور ہم کیس حل ہو جائے گا. مگر ہوتا کیا کہ فائل ہی بند ہو جاتی ہے اور وہ رکھ دی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد پھر وہ کبھی بھی وہ ان کا بندہ نہیں آتا. کچھ کے 12 سال ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ پروڈکشن آرڈر ہوئے میں, کچھ کے 3 دفعہ پروڈکشن آرڈر ہوئے, مگر وہ لوگ نہیں. اور یہ پروڈکشن آرڈر ہوتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے؟ نہیں, ہائی کورٹ سے. یہ کمیشن آف انکوائری کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ مطلب ہم شکایت لے کے گئے ہیں کہ 750 پروڈکشن آرڈر ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کے لیے, تو آگے ان کا وے فارورڈ کیا ہے؟ ان کو تو فوراً پیش کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ میں چاہتی تھی کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے. اور تیسرا پوائنٹ میرا یہی تھا کہ ہائی کورٹس میں جتنے کیسز ہیں وہ بس وہ ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. کتنے کیسز ہیں ہائی کورٹ کے اندر پڑھنے؟ ہائی کورٹ میں اصل میں کوئی 150-200 کے قریب کیسز ہیں, جو کہ سندھ ہائی کورٹ, کوئٹہ, پھر پشاور, لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, ان سب لمبی لمبی تاریخیں دے دی جاتی ہیں اس میں. اس پورے سال میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں صرف ایک تاریخ دی گئی ہے, 3 اس میں کینسل ہوئی ہیں, ایک ہیئرنگ ملی ہے, اور اس میں بھی بس 3 گھنٹے تک بس طول دیا جاتا ہے, ڈسکشنز ہو رہی ہیں, کھودا پہاڑ نکلا چوہا, مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں نا, سوائے مینٹل ٹارچر کے. دور دور سے فیملیز آتی ہیں, پورا دن وہاں پہ خوار ہوتی ہیں, اور بس کچھ بھی کوئی امید کے بغیر چلی جاتی ہیں وہاں سے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ مسعود جنجوعہ صاحب کے بارے میں آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ آپ کو امید ہے کہ وہ گھر آئیں گے اور زندہ سلامت ہیں ماشاءاللہ وہ؟ انشاءاللہ بالکل, کیونکہ 2011 تک, جیسے ایک تو میں نے عمران منیر کا آپ کو بتایا, پھر اس کے بعد بھی 2008 میں بھی کوئی ایسی لوگ میرے پاس آئے تھے جو ان کا تعلق فورسز سے ہی تھا, اور انہوں نے بھی تسلی دی تھی کہ آپ کے شوہر زندہ سلامت ہیں, ہمیں ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اور اس طرح سے وہ آ جائیں گے. مطلب تو مطلب بہت زیادہ ایک طرح سے مجھے امید, کمفرٹ لیول دیا گیا تھا کہ وہ آ جائیں گے. تو پھر اسی طرح بس سال پہ سال گزرتے رہے. 2010 آ گیا, 11 آ گیا, 11 میں پھر مجھے ثبوت ملا. ایک رہائش شدہ شخص میرے پاس آئے اور انہوں نے بھی مجھے بتایا. کچھ رہائش شدہ شخص تو میرے پاس آتے تھے, کچھ جو ہیں وہ مجھے کسی طریقے سے کنوے کرتے تھے, کہ جیسے ایک نذیر خالص تھا پشاور کا, تو وہ بھی 2007 میں ہی آ گیا تھا, رہا ہو گیا تھا. تو وہ اس کے چچا میرے پاس آئے آفس میں, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کا شوہر بھی جو ہے نا ادھر ہی ہے, اور اس کو بھی اندر ہمیں پتہ تھا, جنجوعہ اس کو کہتے تھے, اور آپ کے لیے خوشخبری ہے. تو اس طرح کی مجھے اتنی خوشخبریاں ملی ہوئی ہیں فورسز کی طرف سے بھی. ایک طرح سے مجھے کہا گیا تھا کہ اب آنے والے ہیں, اور تسلی دی گئی تھی. تو پھر ابھی تک میں اسی طرح ایگریوڈ ہوں, یہ سمجھ سے باہر ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب آپ کو امید ہے کہ کوئی بہتری ہوگی؟ بالکل انشاءاللہ, جو بھی سچ ہے مجھے بتایا جائے. کوئی اگر ایسا irreparable لاس ہو چکا ہے, مطلب جو بھی سچ ہے, میں چاہتی ہوں کہ وہ بغیر کسی غلط انٹینشنز کے, کہ مطلب جیسے ابھی یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو اگر وہ زندہ ہیں تو ایسی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ تو جو بھی سچ بات ہے مجھے بتایا جائے ثبوت کے ساتھ. اگر خالی خولی جس طرح سے آپ کہیں گے تو پھر تو میں یقین نہیں کروں گی. چلیں, اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ کرم کرے, رحم کرے, اور مسعود جنجوعہ صاحب اپنے گھر واپس آئیں, کیونکہ آپ نے ایفرٹ بہت کی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اتنی زیادہ ایفرٹ کہ باقاعدہ آپ نے ایک ادارہ بنایا, اور کس طرح لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں, پھر اسٹیٹ کے ساتھ آپ کے کنیکشنز ہیں, پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا. تو اب دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بالکل, بہت دعا میں بس بہت زیادہ یاد رکھیں.